الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله ألا إن للموت سكرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا گیا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر ملگرو او د دې علاقې او د گرد و نواح نه راغلي زما عزتمندو مشرانو کشرانو ځوانانو السلام علیکم زه دې ځای ته د تعزیت په نیت حاضر شوی وم کہ زمن دیر قریبی او عزیز دے علاقی مشر او فخر او عزت
حاجی حیات خان صاحب مرحوم رحمہ اللہ او داغی رور حاجی عبدالمالک صاحب زمنگ دیر د مینی او د محبت یو تعلقو التحری پور کی دی زی کے وکلا دی پروگرام دا پارا دعوت راکو لاڑو با اگا مجلس او محفل اگا گپ شپ پہو لگے حاجی عبدالمالک صاحب دا دی مشر حاجی سے پا موجودگی کیوی چھ زما خواہش تے چھ تا زمان دے علاقے تراشے او پختو کے منگ تا بیانو کئی چونکہ التحری پور کے بیان اردو کے بیان کے اگا وقت تیرید نن رالم خو پا یودا سے موقع رالم چی حاجی سے دی دنیا نا رخصت شوے دے خرونو او مشرانو دا دنیا دا دے غم و معارضی دے دا دے خوشحالی و معارضی دا اور فانی دا دا دے دولتم فانی دے دا دے شہرتم فانی دے دا دے اگا بادشاہتم فانی دے ہاں لوئے دولت دے ایمان دے پا دی دنیا کے چی اللہ چاہتا نصیب کی او بیا پا ایمان باندے داغا خاتمہ وشی ما تاجی سے دیر عجیبہ خبر اکڑلا یقیناً چی دا دا ایمان خاتمہ دا دیر لوئی نعمت تے او پدا سے مرگڑو خفقیدہ نہیں دی پکار چی یو سڑی کلمہ ہوئے لاج سے اللہ اکبر صدای اولا گولا او بیا دا دی دنیا نزی دا سے مرگ ہر سڑے ہوئی زی او سو خبری دا قرآن او دا سنت کوم او ستاسو توجہ غوارم زما دی خبرو باندے پوئے گئے دا پختو ٹک تا گا نا جی پوئے گئے پختو باندے بس بدا قجب خبری دا تا کوم او سو عزیزانو دی دنیا کے تاسے اگر زی ہر رنگ خلق شتے دا سے قومون شتے چی اگر نبیان نمانی دا سے خلق شتے چی اللہ دا اللہ کتابون نمانی دا سے خلق شتے چی دا اللہ نوم انکار کی اللہ ام نمانی خو اللہ یو قانون جوڑ کلے دے چغیتوی موت مرگ ورتوی دا دے منکر پا جہان کے نشتا او کلچ اللہ دا مرگ ذکر کئی دے حقیقت تا اشارہ کئی نو الفاظ سنگا استعمالی کل من علیہا فان کل من علیہا فان پدیز مکہ چسا آباد دی انسانان دی او کپیریان دی چی پسد سا پدیز مکہ آباد دی پاتی کی گی اللہ وی فان پدی ٹولو باندی فنارات لن کی دا ٹول فنا کی دن کی دی او کلد اللہ قرآن وی کل نفس ذائقت الموت ہر نفس ہر ذی روح ہر زندہ سربد مرگ ذائقہ سکی او کلد اللہ قرآن وی کل شیئن حالکن ہر شے بہلا کی گی سوک نہ پاتی کی گی لفظ سویل دے کلو کلو مطلب کل بل ٹول را ٹول یو بن بچ کی گی یا اللہ سوک بچ کی گی دا مرگنا نو اللہ وی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یو دا اللہ ذات لبقا دا او اغل مرگ نشتا دے پاغ مرگ نرازی پاغ فنا نرازی
قرآن وی وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کئے توکل کئے نو پدا سے جندی ذات باندے ہو کا چپاغ باندے مرگ نرازی یو مرگ خلا پریگ دے قرآن دا اللہ تعارف پیش کی نسوئی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم اللہ جوندے دے اور نور اللہ جندن ورکون کے دے، القیوم بخپل قائم دے، نور القیام ورکون کے دے، او داغ شاندہ دے مرگ خلا ڈیرہ غٹ خبر دا اللہ ہوئی لا تأخذوه سنة ولا نوم، بلہ باندی نہ خوب راضی نہ پارکالی راضی، اگر دا سے ذات تے نور دا اللہ نہ علاوہ شاہ دے او کا گدا دے، وزیر دے او کا مشیر دے، غریب دے او کا مالدار دے، سوک پر نہ پاتی کی گی، سوک دی داون ہوئی چیز مالداریم بچ بشم، سوک دی داون ہوئی چیز تحجد گزاریم بچ تشم، سوک دی تصور کی نہ پاتی کی گی چیز بادشاہیم بچ بشم، نانا ہر زندہ باندی بمرگ رازی، او دا مرگ نہ کپاک دے نو آگا سوک دے، دا اللہ نم خو پمین والے سوک دے، اگا اللہ دے سید الانبیاء ندے پاتشرے نو بل بسوک پاتشی، او قرآن ماو تاسو لے چیلنج را کئی سوئی قل ان الموت الذی تفرون منہ، پیغمبر آزم حبیب اوید خلقتا ان الموت الذی تفرون منہ، تاسے چدک مرگ نہ تختے فرار حاصل ہوئے واورین تختی دین شے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، دا مرگ بتا سر خام ملاقات کئی ہر چرتا چیلار شے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، مرگ بدر تمخ کی ولاڑی تردی پوری اللہ ہوئی لِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٌ، دا ہر چاد پارا یو وقت مقرر دے، یو ٹائم مقرر دے، یو نیٹا مقرر دا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کلچ یا ٹائم راشی نو یو لمحہ نمخ کی دیشی نرستو کی دیشی، یو سیکنڈو مخ کی رستو نشی کے دے، دا آغا حقیقت تے، او دے دنیا کی کئیو سڑے سل کالا زر کالا عمر بیاؤنی، یقینو کئے پدی عمر باندے سوک مڑی گی نا۔ زمان دا والد سے نکو 115-20 کالا عمر یو، نو منگتے تپوسو کو بابا تم رلوے عمر دے 120 کالا تا سنگ تیر شو سو پویشے نو بے خندلوی چه دا سرا تخکاری گی لکا یو خوب ملی دو اور آپاسے دا دا جن نو یو خوبو او دا شویم پا خوب کی میں محل جوڑ کو کور جوڑ کو او بس لاڑا گا وقت تیر شو او نو زمانگ استاسو عمرون دیسو راشے یو روایت در ترین پا انبیاء کے طول و نزیات مرد نوح علیہ السلامو چاگہ 950 کالا صرف دا اللہ دین بیان کرے دے، صرف دا اللہ توحید بیان کرے دے، دل تپ 950 کالا کی 950 کالو کی نسلو نہ ختم شی، خاندانو نہ ختم شی، او اگر صرف 950 کالا دا اللہ وحدانیت بیان کرے دے، خوچ کلے دا مرگ وخر آگئے ملک الموت راگے
ملک الموت تپوس کے یوسوی یا اطول الانبیاء عمران، اے پنبیانو کی طول نزیات عمر حاصل ولو والا پیغمبرہ، کیف وجدت الدنیا زر کالا، نیم سوا کالا صرف تبلیغ کر لین، عمر بے سومرو عمر بے دین دیر، کیف وجدت الدنیا، تا دا دنیا دا زندگی سنگولی دلا، نو جواب آورے مازو والو سوئی وجدتها کدار لہو بابان، وی چی ماتا دا ذریعہ پنزل سو کال عمر چی دے دا داسخ کاریگی کدارین لکیو کوروی دا غید دو دروازی لہو بابان، دخلت من احدہما وخرجت من الآخر، بس یوی دروازین دنشم او دبلی دروازین بہر وطم، بس دا سے غنی رات دا جنخ کاریگی، نو بیا منگا پا دی دمر مختصر جن بندی دا دمر ناز، دا دمر غرور، دا دمر گمنڈ پسی شکو، عمر دے سمر زمان چی نہنیم سوا کالا دین کار کولو والا پیغمبر داغا تجزیہ و تبصرہ دادا، خدا آغا حقیقت تے رونو چی خلقو ہر کڑے دے، قرآنم داوئی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، دا خلق دا حساب وخرانے دے شوے دے، وهم فی غفلت معرضون، دی پا غفلت کی پرات دی، دی دا دن مخڑا والے دے، دا اللہ دا یاد نہیں مخڑا والے دے، ندی خبر سو کوئی پلان کے مردے زخو نمرم، اگر اسپتال تا نو تلے زکا مردے، ما سرخ اسپتال نیز دے دے، اگر سر سہولت نو ما تا سہولیات میسر دی، نانا دا بنوئے ڈاکٹران ناسی، مریض نساؤزی، حکیمان ناسی، مڑی نساؤزی، کل خدا سی چی بوڑا پلار ولاڑی دا زوان بچی نے ساؤزی، کل داسی زوانان بچی ورت ولاڑی او دس پینگیری پلار نائے ساو باسی، رونے ولاڑی روی رونے ولاڑی، خود سکولے نشی زکدا آغا حقیقت تے، دے کے ٹول کائنات بے وسدے، دے کے ٹول کائنات بے بسدے، دے کے دا چاہتا قط نشتہ دے، او زکا خو بابا عبدالرحمن ہوئی اسرار سے وہی چی اردو کی ما خوزکا بھی کنا زباز دا مقصد دا دیو سی او گھنٹا اردو کی بٹ ٹھیک تا، میری بات کی طرف توجہ ہے آپ، تو میں بابا عبدالرحمن کے دو شعر سنا رہا تھا پشتو کے، پھر اردو کی طرف آتا ہوں، نو بابا عبدالرحمن سوئی حجی سے توجہ وارد سوئی وی طلب نوی شگفت بہار دا عمر، طلب نوی شگفت بہار دا عمر، نب جوڑوی ہمیشہ بازار دا عمر، لکا سند عباسن پا غرزندروں میں اسی یندے پا تلوار تلوار دا عمر، او سوئی وی ندکورا چرت زمان سفر کم، ندکورا چرت زمان سفر کم، بے سفرامی غسیگی لار دا عمر، کزیو کنزی عمر بیام روان دے، دا آغا حقیقت تے چی دا دین انکار نشتہ دے و شاعر ہوئی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں،
ساز و سامان تو ہم نے ایسا بنایا ہے جیسے ہم نے ہزاروں سال رہنا ہو، لیکن ہمیں پتہ ایک پل کا بھی نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے، اگلے لمحے کیا ہونا ہے۔ کسی نے بہت خوبصورت محل بنایا تھا، عالی شان بلڈنگ، کسی شاعر کا گزر ہوا وہاں سے، شاعر نے اس محل کی طرف دیکھا، شاعر تو شاعر ہوتا ہے، جو بھی دماغ میں آ جائے کہہ دیتا ہے، تو شاعر اٹھا اور وہاں سے کوئی کوئلہ لیا اور اس کے دروازے پہ ایک شعر لکھ دیا۔ آپ کو سنا دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ الا یا ساکن القصر المعلی، الا یا ساکن القصر المعلی، ستدفن عن قریب فی التراب، لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب، الا یا ساکن القصر المعلی، ستدفن عن قریب فی التراب، او بلند و بالا محلات میں رہنے والے انسان، عن قریب، ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تو مٹی میں دفن کیا جائے گا، اس نرم و نازک بستر سے تجھے نکالا جائے گا، اس مٹی پہ سلایا جائے گا، اور فرمایا لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ کا فرشتہ روزانہ یہ اعلان کرتا ہے لوگوں، لدول الموت وابنو للخراب، بچے جنو موت کے لیے، گھر بناؤ ویران ہونے کے لیے، آج آباد ہے کل ویران ہونا ہے، آج جس کی پیدائش پہ خوشی منائی جا رہی ہے کل اسی کی رخصتی کا غم منایا جائے گا۔ میرے دوستو، حقیقت ہے یہ سچ ہے، لیکن کیا کریں، ہمیں یہ دنیا داری نے اتنا اندھا کر دیا ہے، ہم قبر کھود رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی موت نہیں یاد کرتے، مردے کو غسل دے رہے ہوتے ہیں اپنی موت کا خیال تک نہیں آتا، جنازہ کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے لیکن اپنی موت کا تصور بھی نہیں ہوتا، جنازہ لے جایا جا رہا ہے، اپنی گپیں لگائی جا رہی ہیں، یہ خیال نہیں کہ آج اگر میں کسی کو کندھا دے رہا ہوں تو کل میری میت بھی لے جائی جائے گی۔ یہ بہت بڑی عاجزی ہے انسان کی، بڑے بڑے طاقتور بے بس ہو جاتے ہیں اس کے آگے۔ دنیا میں رہنا ہے، کرنا تو ہے، یہ تو نہیں بندہ آپ مسجد ہی میں جا کے بیٹھ جائے، کام نہ کرے، روزگار چھوڑ دے، نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تجارت کی ہے، آپ ایک بہترین تاجر کی حیثیت سے بھی لوگوں کو ترغیب دیتے رہے، آپ ایک بہترین جج کی حیثیت سے فیصلے سناتے رہے، آپ ایک بہترین سپہ سالار کی حیثیت سے قوم کی رہنمائی کی ہے، آپ نے ایک بہترین باپ ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو سبق دیا ہے، آپ نے ایک بہترین شوہر بن کے اپنی بیویوں میں عدل اور انصاف اور تربیت کر کے دکھائی ہے، آپ نے ایک بہترین معلم اور انسان ہو کے تعلیم دی ہے انسانیت کو، آپ نے زندگی کا ہر شعبہ، ہر گوشہ جو ہے وہ لوگوں کو سمجھایا ہے، سکھایا ہے۔ کہتے ہیں ایک محل تھا، تو محل کی دوسری منزل پہ ایک بادشاہ رہتا تھا، بڑے مزے کے ساتھ ہر رات کو محفل لگتی تھی، شراب وغیرہ بھی چلتی، اس کے بعد میوزک کی محفل بھی لگتی، پھر شعر و شاعری بھی ہوتی، مشاعرہ بھی ہوتا، سارے لوگ چلے جاتے، باپ بادشاہ اور اس کی بیوی ہوتی، یہ بیچارہ ساری رات بیڈ پہ الٹ پلٹ نیند نہیں آتی اس کو۔ ایک روز یہ اسی طرح محل کی دوسری منزل سے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے محل کے سامنے سڑک کے کنارے کچھ بیکاری، کچھ فقیر، کچھ مزدور کار مٹی پہ سوئے ہوئے، آتے ہی لیٹ گئے، بے فکر ایسے گہری نیند میں سوئے ہوئے۔ تو بادشاہ کی بیوی بڑی سیاਣੀ تھی، اس نے کہا دیکھ تو اتنے بہترین گدے پر بیڈ پر ہے،
تجھے سکون نہیں، آرام، نیند نہیں آتی، وہ دیکھو کیسے سوئے ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا بیوی کل دیکھنا ان کو بھی نیند نہیں آئے گی۔ بیوی ڈر گئی کہیں مارے گا ان کو، سزا دے گا۔ کہنے لگا نہیں کہنا کچھ نہیں۔ کہنے لگا میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، کل دیکھنا نیند ان کو بھی نہیں آئے گی۔ اب بیوی سوچ میں ہے کہ کل یہ کرے گی کیا، کرے گا کیا بادشاہ۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے سونے کی اشرفیوں کا تھیلا لیا اور اسی جگہ جا کے یوں بکھیر دیا، شام کو ان کے آنے سے پہلے پھینک دیا ایسے بکھیر کے۔ اب جب بیکاری مزدور کار تھکے ہارے آگئے شام کو وہیں لیٹنے کے لیے، تو جو بھی آ کے دیکھتا ہے تو وہاں اشرفیاں پڑی ہیں، تو سب جلدی جلدی سے چننے لگ گئے۔ کسی نے 10 چنی، کسی نے 20 چنی۔ اب چن کے سب نے جب مٹھیاں بھری، بادشاہ بیوی سے کہتا ہے تماشا دیکھنا ذرا۔ اب بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، بیوی بھی اس کی دیکھ رہی ہے۔ رات گزر رہی ہے، ہر بیکاری اپنے سرانے کے نیچے وہ اپنی اشرفیاں رکھتا ہے، اور ہر 10-15 منٹ کے بعد جا کے اس دیکھتا ہے بھئی ہیں یا کوئی لے گیا ہے۔ ہر 10 منٹ کے بعد پوری رات گزر گئی، ان بیکاریوں اور مزدور کاروں میں سے کوئی سویا۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا بیوی سے اب بات سمجھ آئی، ان کو 2-4 پیسے میں نے دیے، ان کی نیند اڑ گئی، تو میری دولت کا مجھے حساب بھی معلوم نہیں، مجھے کیسے آئے گی نیند؟ دوستو ہم نے جن راستوں میں سکون تلاش کرنا چاہا اور چاہتے ہیں واللہ سکون نہیں ہے، سکون رب کے قرآن میں ہے، رب کے دین میں ہے۔ اسی سال مجھے اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کی جو مسجد ہے، پارلیمنٹ کے امام نے فون کیا کہ آپ آئیں یہاں تھوڑا سا بیان کریں، تمام ارکان پارلیمنٹ بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا میں کیسے بیان کروں گا، وہ میری بات سنیں گے ہی نہیں۔ کہنے لگا نہیں سنتے ہیں، آئیں۔ جب میں گیا تو میں نے اپنے بیان میں یہ جملہ ضرور کہا، میں نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں جو سینکڑوں ایکڑ کے اندر ان کے محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، جہاز اندر اترتے ہیں، ہر سہولت ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ دل کے اندر گھٹن ہے، بے چینی ہے، اطمینان اور سکون نہیں۔ سکون کی دولت حاصل کرنی ہے تو ہم فقیروں کے پاس ذرا آ کے دیکھو، یہ کتاب جس کے پاس ہے اس کو سکون ہی سکون ہے۔ واللہ یہ اتنی پرسکون کتاب ہے کہ یہ بلال حبشی کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹتا ہوا بھی جب کوئی پوچھتا ہے بلال آپ مار کھا کے بھی کہتے ہیں احد احد، کہ میرا معبود میرا مسجود اکیلا اللہ ہے، تو آپ یہ تکلیف کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں مارنے والے جب مار کے تھکتے ہیں اور میں اللہ کا نام لیتا ہوں میری تکلیف لذت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کی کتاب میں ایک راحت ہے، ایک سکون ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا دوستو کہ موت کے لیے تیاری کیجئے، موت کے لیے مستعد رہیے، کہیں ایسا نہ ہو وقت آ جائے آپ مہلت مانگنا چاہیں، مہلت نہ مل سکے، آپ معافی کے لیے وقت چاہیں، معافی کے لیے وقت نہ مل سکے، کہیں ایسا نہ ہو آئیے آج ہی وقت ہے، ابھی ہی وقت ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں اٹھنا کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یقین کیجئے یہ دن آج سے 14 صدیاں پہلے مدینہ منورہ کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ جب سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل ہوتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چھوٹا بھائی تھا میرا تو اس کے ہاتھ میں مسواک ہے، نبی علیہ السلام بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، بار بار، منہ سے بولے کچھ نہیں۔ وفادار بیوی، ہوشیار بیوی غنیمت ہے۔ تو یکدم سمجھ گئی، فرمایا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ کا جی مسواک کی طرف ہے، سر ہلا کے فرمایا جی ہاں۔ تو فوراً اپنے بھائی سے کہا مسواک دے دو، تازہ مسواک ہے، چبایا اس کو، دانتوں میں نرم کیا، جب نرم کیا
نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں ہی مجھے تھما دو. مسواک کیا. یہ بالکل وہ آخری لمحات ہیں. مسواک کرنے کے بعد چند لمحے گزرتے ہیں، جبریل آتے ہیں. جبریل آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت میرے ساتھ آیا ہے، باہر کھڑا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر آ جائے. میرے دوستو یہ کسی سے اجازت طلب، یہ صرف انہی کی شان ہے، یہ اللہ کے حبیب کی شان ہے. اجازت ہو تو وہ آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل پہلے یہ بتاؤ اوپر کی کیا حالت ہے. تو جبریل نے فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک، اوپر کی حالت یہ کہ اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا ملک الموت سے کہیے جلدی آ جائیں. جب اللہ میری ملاقات کے مشتاق تو میں اللہ کے دیدار کا مشتاق ہوں. ملک الموت آتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی انگلی یوں اٹھی ہوئی ہے، فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. اللہ مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے. رفیق اعلی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ اکبر. انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اللہ مجھے وہاں پہنچا دے. ام المومنین فرماتی ہے انگلی یوں اٹھائی ہوئی ہے، اچانک ہاتھ یوں مائل ہو گیا. جو ہی ہاتھ مائل ہو گیا میں سمجھ گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر ہم سے رخصت ہو گئے. اچانک میرے کمرے میں ایسی خوشبو، ایسی معطر خوشبو پھیلی کہ میرا سارا حجرہ معطر ہو گیا. ایسی خوشبو نہ میں نے پہلے کبھی سونگی نہ بعد میں سونگی. امام بخاری فرماتے ہیں نبی کریم کی روح سے یہ خوشبو نکل رہی تھی. سارا حجرہ معطر کر دیا. یقین کیجئے آپ کی ذات اقدس کا پسینہ بھی خوشبو تھا. دنیا میں جتنا بھی بڑا آدمی ہو پسینہ سب ہی کا کیا ہوتا ہے؟ بدبودار ہوتا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پسینے کی بو سے کسی کو اذیت نہ ہو، لیکن شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے اللہ کے حبیب کی خدمت کی. خدمت 10 سنین رسول اللہ. 10 سالوں میں ایک مجلس سے یوں گزرے، خوشی کا موقع ہے، کسی نے زور سے آواز دی انس یہ عطر کہاں سے اتنی مہنگی لگائی ہے؟ پوری مجلس ہی معطر کر دی. فرمایا مجھ غریب کو عطر اور عود کے تحفے کون دیتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے میرے پاس مصطفیٰ کے ماتھے کا پسینہ ہے. آپ نے کہاں سے لے لیا؟ فرمایا نبی علیہ السلام دھوپ میں بیٹھے تقریر کر رہے تھے، آپ کے جبین اطہر پہ پسینہ آیا. میں خادم جو تھا، نوکر جو تھا، تو میں نے یوں انگلی پھیری اور ڈبی میں محفوظ کر لیا. میرے دوستو یہ عظمت، یہ شان. اور کسی شاعر نے اس کا یوں بھی مکالمہ پیش کیا، مت کہ کوئی سمجھے شاید وہ محلات والے تھے، نہیں. شاعر کہتا ہے کہ کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی. کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی. گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی. کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے. شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے. لیکن اللہ نے مقام کتنا دیا تھا. مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی. مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی. تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی. کوئی ہاتھ بھی ملا لیتا تو ان کے ہاتھوں سے بھی مہک اٹھتی. لیکن یہ دن آیا
ام المومنین نے دیکھا روح پرواز کی، فوراً چادر ڈال دی۔ چادر ڈالنے کے بعد اب انتظار ہے کون آئیں گے اندر۔ ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں، جب لاتے ہیں آپ کے چہرے اقدس سے یوں چادر اٹھاتے ہیں، یہ تو میرے وہی دوست ہیں جو ہجرت میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غار سور کے اندر 3 دن 3 راتیں مصطفیٰ کے سر مبارک کو اپنی جھولی میں رکھا تھا۔ آج جب ان کو کفن میں دیکھا، آج جب ان کے چہرے کو چادر سے ڈھانپا ہوا دیکھا تو 2-4 جملے کہے، اور کیا ہی کمال کے جملے۔ فرمایا واہ خلیلا واہ صفیہ ہو، آئے میرے خلیل میرے دوست، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ، آپ کی موت بھی پاکیزہ، زندگی بھی پاکیزہ موت بھی پاکیزہ ہے۔ چادر ڈالی، باہر آتے ہیں صحابہ کرام، کوئی مدہوش ہے، کوئی پریشان حال ہے، فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور کہتے ہیں جس نے کہا کہ نبی فوت ہو گئے میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق منبر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لوگوں میری طرف آؤ، قرآن کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا فان کل شیء ہالک کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ او کائنات والو، تم میں سے جو محمد کی بندگی کرتا رہا تو سن لے آج ان کے معبود فوت ہو گئے، اور اگر تم من کان یعبد اللہ، اگر تم اللہ کی بندگی کرتے رہے تو پھر سن لو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، ان پہ کبھی موت نہیں آئے گی، ذات الہی موت سے پاک ہے۔ پیر کا دن ہے، روح پرواز کر گئی، پیر منگل بدھ کی شام کو قبر مبارک روضہ مطہرہ تیار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس قبر مبارک میں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی۔ یہ بہت درد کا وقت تھا، بہت دکھ کا وقت تھا۔ جب مٹی ڈال کے آنے لگے تو نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمۃ الزہرا دروازے میں کھڑی ہے۔ بیٹیوں کی تو والد سے بہت محبت ہوتی ہے، پھر بیٹی بھی فاطمہ جیسی ہو اور بابا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ چال ڈھال عادتوں میں بالکل اپنے بابا کی اوپر گئی ہوئی تھی۔ جب آتی ہم دیکھتے کہ نبی علیہ السلام اپنے بابا کی طرح چل رہی ہے، انداز بھی، اور والد کو محبت کتنی ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم جب نبی کریم کے پاس بیٹی آئی فاطمہ، کبھی بھی نبی بیٹھ کے اپنی بیٹی کو نہیں ملے، حق بتایا، کبھی بیٹھ کے نہیں ملے۔ جب بھی فاطمہ آتی قام الیہا، رواہ الترمذی، قام الیہا، نبی کریم کھڑے ہو جاتے، فقبلہا، فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے، فَأَجْلَسَهَا عِنْدَهُ، پھر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ لیکن بیٹی کی تربیت بھی ایسی، جب بھی نبی کریم فاطمہ کے پاس گئے وہ بھی کھڑی ہو جاتی، اپنے بابا کو بوسہ دیتی۔
فَأَجْلَسَهُ عِنْدَهَا، اپنے پاس نبی کریم کو بٹھا لیتی۔ یہ محبت، کبھی تو یہ ادا ہے کہ نبی کریم پیار میں کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آج وہ فاطمہ بابا کی قبر پہ جب مٹی ڈالی گئی، حضرت انس آ رہے ہیں، کہنے لگی او انس کیف طابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب، او انس آپ کے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ آپ نے میرے بابا کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، کس طرح آپ کے دل نے گوارا کیا؟ انس کہنے لگے فاطمہ جی ہمارا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اللہ کے قانون کے آگے ساری کائنات بے بس ہے۔ پھر فاطمہ آتی ہیں اور اپنے غم کا اظہار یوں کرتی ہیں، کہتی ہیں صبت علی مصائب، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مجھ پہ آج بابا کی وفات کا اتنا غم آیا ہے کہ اگر میرا غم دن پہ ڈال دیا جائے دن بھی رات بن جائے۔ پھر آتی ہیں قبر مبارک سے یوں مٹی اٹھاتی ہیں، سونگتی ہیں، خوشبو آ رہی ہے تو کیا کہتی ہے ماذا علی من شم تربت احمدا، ماذا علی من شم تربت احمدا علی اللہ یشم مد الزمان غوالیا، کہتی ہے جس کسی نے بھی میرے بابا کی قبر کی مٹی سونگ لی، ساری زندگی عطر نہ سونگے تو کوئی پرواہ نہیں۔ پھر خود ہی اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے اور کیا کہتی ہیں فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيَّبًا، فَإِن كُنْتَ مِنْ عَيْنِي فِي التُّرَابِ مُغَيَّبًا فَمَا كُنْتَ عَلَى قَلْبِ الْحَزِينِ بِغَائِبِ، او میرے بابا جان اگرچہ آپ میری نظروں سے تو غائب ہو گئے ہیں، لیکن میرے غمگین دل سے آپ کبھی بھی غائب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ میرے دل میں آپ کی یاد رہے گی۔ میرے دوستو یہ مختصر سی حقیقت ہے دنیا کی، جو اس موقع کی مناسبت سے میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، چند باتیں بے ربط گفتگو کی ہے۔ میرے دوستو صرف اس حقیقت کی یاد دلانے کے لیے کہ ہمیں اس کی یاد آ جائے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا۔ لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب کہا کہ موت آئے بھی تو ایسے آئے کہ ایک تو ایمان کی موت ہو، اور موت آئے تو چلاتے ہوئے نہیں بلکہ بندہ جائے تو مسکراتے ہوئے جائے۔ اور کیا ہی خوب کہتے ہیں نشان مرد مومن باتو گویم، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا تبسم بر لبے اوز، مرد مومن کی نشانی موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اسی طرح ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ زندگی نے وفا کی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ آخر میں سب ایک دعا کرتے ہیں، آمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔